ناظرین، ہم میلاد کیوں منائیں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو یاد کرنا ہے۔ علماء اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کے نزدیک میلاد منانے کی چند اہم اور بنیادی وجوہات میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ نعت اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں وہ کیا ہے۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہر جرم پر کرم ہر خطا پر عطا، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ناظرین، ان وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین احسان بن کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ مالک لم یزل قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا انسانیت کے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان اور نعمت ہے۔ اس نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرنا مومن کا شیوا ہے۔ ناظرین و سامعین، دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت جب ملے تو اس پر خوشی منانے کا حکم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس کی 58 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کا احسان جب ملے، اس کی رحمت ہو تو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اب دیکھیں، قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، اس قرآنی حکم پر اصل میں عمل کرنا ہے۔ نمبر 3، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجدید۔ ایمان کی بنیادی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ محافل میلاد کا جو انعقاد کیا جاتا ہے، اس سے دلوں کے اندر محبت زیادہ پیدا کرنا۔ محافل میلاد کا انعقاد دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تازہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے سے وہ بندہ جو بھولا تھا یا کم یاد تھا، اس کی یاد از سر نو تازہ ہو گئی، تیز ہو گئی۔ تو الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے پورا سال ہی محبوب کو یاد کرتے ہیں، لیکن بطور خاص جب ماہ ربیع النور شریف کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل مناتے ہیں، تو اس سے ایمان کو اثر و تازگی ملتی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، روح کو شادابی ملتی ہے۔ تو ناظرین، تیسری بڑی وجہ سیرت طیبہ کی ترویج اور یاد دہانی۔ یہ جو محافل میلاد منائی جاتی ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ پہلو علماء حق عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں حضور کا عدل و انصاف، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی رحم دلی، آپ کی تعلیمات اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی گزارنا اور حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، کہ جو کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
اور ناظرین اس کی پانچویں وجہ میلاد منانے کی کہ درود پاک کا اہتمام کیا جائے۔ میلاد کے اجتماعات میں مسلمان مل کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، جو کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا عمل ہے۔ قرآن کریم کا حکم بھی ہے 22ویں پارے کی آیت مقدسہ جس میں ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو اور خوب سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ لہذا ناظرین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اصل مقصد محبت، احترام اور شکر گزاری کا اظہار ہے، بشرطے کہ یہ تمام کام شرعی حدود کے اندر رہیں۔ جھنڈیاں لگاتے ہوئے، رستے سجاتے ہوئے رستے بند نہ کیے جائیں۔ بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عزت، پردے کا شرم و حیا رکھا جائے۔ ڈگ کے اندر نعت لگا کے اونچی آواز سے لوگوں کے آرام کا خیال رکھا جائے، اونچی آواز سے انہیں نہ لگایا جائے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، بلکہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا اہتمام کیا جائے۔ کم از کم اور نہیں، کوشش کی جائے کہ سچی توبہ کر کے بندہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، لیکن نہیں بن سکتا تو کم از کم ماہ میلاد کے زمانے میں تو نماز پڑھے نا، شکر کا اظہار تو کرے نا۔ استقبال ربیع الاول اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا محبت کرتے ہیں اور ان کی حقیقی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین یہ ہے ہمارے میلاد منانے کا مقصد، اور میلاد ہم کیوں منائیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بلا لوث سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔